ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس معصیت، مادیت، فرقہ واریت کے اس فتنہ والے دور میں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے راستے پر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ دور ہے جس دور میں ہر طرف سے اسلام پر حملے پہ حملے ہو رہے ہیں. ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں اللہ ہمیں راہ حق عطا فرمائے. آج اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن الحکیم فرقان المجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ایک وظیفہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ وظیفہ ہے ناجائز کسی کا تعلق کسی سے قائم ہو چکا ہو اس کو ختم کرنے کے لیے. بعض کا تو نوجوان ناجائز کسی سے تعلق قائم کر لیتا ہے، یا خاوند باہر کوئی ناجائز کسی سے تعلق بنا لیتا ہے، یا کسی ایسے ماحول میں نوجوان پڑ جاتا ہے جو اس کے دین کے لیے، اس کی اپنے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اس کے معاملات کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، یعنی بری سوسائٹی میں پڑ جاتا ہے. ایسے معاملات میں اس کو وہاں سے نکالنا، یا کوئی دو فریق ایسے ہوں کہ جن کے کٹ کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہو، گناہ پھیل رہے ہوں، یا کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، یا کسی یعنی کوئی ایسا کام کرنے والے ہوں جو ایک بہت بڑے گناہ کا باعث بن جائے، وہاں پر یا کوئی برحال جہاں پر اس کی ضرورت ہے وہاں پر، کیونکہ کسی کا تعلق توڑنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. ہاں، اگر غلط تعلق بن چکا ہو تو اس کے لیے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. اس کے لیے یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ میں ان اپنے بچوں کے لیے جن بچوں نے مجھ سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ والی پڑھائی لی ہوئی ہے، یا پڑھائی کی ہوئی ہے، یا اس کا 1.25 لاکھ کی پڑھائی پوری کی ہوئی ہے. بلکہ میرے تو بعض ایسے بچے ہیں یا ایسے طالب علم ہیں کہ جنہوں نے اس کو 1.25 لاکھ تو کیا 10-12 لاکھ سے بھی اوپر لے چکے ہیں. یہ ان کے لیے نسخہ ہے. یا کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے طریقے پر یا کسی اور استاد سے اس کی پڑھائی پوری کی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اس کے وہ باقاعدہ عمل بن چکے ہیں، اور وہ اگر ان کو اس کے لیے ایسے کوئی نسخے کی ضرورت ہے تو یہ ان کے لیے عام بندہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے یہ کما حقہ فائدہ نہ پہنچے. عمل کی طرف آتے ہیں. پہلے ہی 4 منٹ تقریباً ہو گئے، 4-5 منٹ ہو گئے. عمل کی طرف آتا ہوں میں.
اس کا عمل یوں ہے کہ آپ نمک کے ساتھ کنکریاں ساتھ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لے لیں نمک کے، لاہوری نمک جس کو کہتے ہیں، کھانے والا نمک، کالا نمک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں۔ نمک کے ساتھ ٹکڑیاں لے لیں کہ ہر ایک ٹکڑی کے اوپر آپ نے 7 دفعہ 7 ہی ٹکڑیاں لینی، اور ہر ایک ٹکڑی کے اوپر آپ نے 7 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ 7 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، 7 دفعہ پڑھی کنکری سائڈ پہ کر، 7 دفعہ پڑھی کنکری سائڈ پہ کر، 7 کنکریوں پر 7 دفعہ پڑھ لیں۔ ایک تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کے اوپر پڑھتے جائیں، ساتھ میں آگ جلا لیں، اس کنکری کو آگ میں پھینکتے جائیں، اور ساتھ میں یہ تصور کریں کہ یہ میں ان دونوں کے درمیان ایسی آگ جلا رہا ہوں کہ ان کا رشتہ جل کے راکھ ہو، جو برا رشتہ ناجائز رشتہ بن چکا ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اس نمک کے ساتھ اس عمل کی برکت سے وہ ناجائز رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اس نیت سے ایک کے اوپر 7 دفعہ پڑھا، دم کیا، آگ میں ڈال دیا، دوسری میں پڑھا، آگ میں ڈال، 7 کنکریوں کو اسی طرح کر کے آپ نے آگ میں ڈال دینا۔ یہ عمل آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ لیکن کسی میں اگر جائز تعلق میں اگر آپ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری طرف سے جائز کسی رشتے میں دراڑ ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنے گناہ کا، اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ عمل صرف آپ نے وہاں کرنا ہے جہاں پر ناجائز رشتہ بن چکا ہو، جہاں پر غلط رشتہ قائم ہو چکا ہو، وہاں پر اس کی اجازت ہے، اور یہ قرآنی عمل ہے، اور اگر اس عمل کو کوئی غلط استعمال کرے گا تو اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا، یہاں پر بھی آگے چل کے، یہاں بھی اور آگے چل کے۔ یہ آپ نے شنبہ والے دن یا سے شنبہ والے دن اس کو کرنا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برے دوستوں کی صحبت سے اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔